اپوزیشن کی حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم کے اہداف، مقاصد، لائن آف ایکشن بڑی تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں۔ عام سیاسی زبان میں اسے انقلاب بازی بھی کہا جاتا ہے۔ حکومت گرانے کے جارحانہ الٹیمیٹم اور سخت گیر ڈیڈ لائن سے تحریک کا آغاز ہوا 20 ستمبر کو، مگر اپوزیشن نے نہ تو اجتماعی استعفے دیے، نہ سینٹ اور ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ کیا، نہ ہی احتجاج آج تک ہوا ہے مؤثر، اور نہ ہی لانگ مارچ کا کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے۔ بلکہ اب صورتحال یہ ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے احتجاج کا رخ حکومت کے بجائے یوم کشمیر اور اسرائیل نامنظور تحریک کی جانب موڑ دیا ہے۔ احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کے حوالے سے ایک شیڈول کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ملین مارچ میں پی ڈی ایم کی قیادت شرکت کرے گی۔ 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑا جلسہ راولپنڈی میں لیاقت باغ میں کیا جائے گا۔ 9 فروری کو حیدرآباد میں، 13 فروری کو سیالکوٹ میں، 16 فروری کو پشین بلوچستان میں، 23 فروری کو سرگودا میں اور 27 فروری کو خوزدار میں بہت بڑا اجتماع اور بہت بڑی ریلی منعقد کی جائے گی۔ اس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ ہوگا۔ گویا لانگ مارچ کا فیصلہ اب فروری کے آخر میں چلا گیا ہے۔ اس کا اعلان نہیں کیا مولانا فضل الرحمان نے، اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ 31 جنوری کو اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جن اسمبلیز سے استعفے اور ضمنی الیکشنز کے بائیکاٹ کے اعلان ہوئے تھے، اب انہی ضمنی الیکشن میں کل پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی حمایت سے حصہ لیا۔ آج بلاول بھٹو نے عمر کوٹ میں پہلے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کا کامیابی کا جشن منایا۔ یقیناً اس موقع پہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، شکریہ ادا نہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، حکومت کا، کہ شفاف انداز سے الیکشن ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی کامیابی ملی۔ میں عمر کوٹ کے عوام کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ عمر کوٹ کے عوام نے کٹ پتلی کو بگا دیا ہے۔ عمر کوٹ میں نہ پیر کا نہ میر کا ووٹ، صرف تیر کا ووٹ بے نظیر۔ تھر میں ایک آخری نیشنل اسمبلی کا بائی الیکشن آ رہا ہے، وہاں سے بھی ہم نے اس کو بگانا۔ پی ڈی ایم کے قیام کے وقت سے ایسا تاثر دیا گیا تھا کہ اپوزیشن حکومت کو دسمبر جنوری تک گھر بھیج کر دم لے گی۔ پچھلے 4 ماہ کے دوران پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو نے متعدد بار قوم سے دسمبر یا جنوری تک کا انتظار کرنے کو کہا، حکومت گرانے کے وعدے کیے، اور اس حوالے سے اب صرف 10 روز رہ گئے ہیں، حکومت گر جانی چاہیے تھی۔ اب تحریک چل پڑی ہے، انشاءاللہ یہ آنے والا دسمبر نہیں دیکھیں گے۔ دسمبر آخری کیل ثابت ہوگا ان کے لیے، وہاں سے ان کا جنازہ نکلے گا۔ ہم ان کو دسمبر دیکھنے نہیں دیں گے۔ اب لکھ لو، گارنٹی لے لو، جنوری میں ہم عمران کو، سلیکٹڈ کو، نالائق کو خداحافظ کہہ رہے ہیں، خداحافظ۔ یہ جنوری تک کے مہمان ہیں، جنوری ان کا آخری مہینہ ہے۔ یہ تو خود جنوری میں گھر جا رہا ہے۔ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے یہ حکومت گر جائے گی۔ اب یا آر یا پار انشاءاللہ۔ جس طرح حکومت گھبرا گئی ہے، میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ جنوری سے بہت پہلے چلتی بنے۔ جنوری کی ڈیٹ تو فائنل کال دی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت پہلے کام ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے، لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے، یہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہی گھر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جنوری میں بھی اب محض 10 روز رہ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس دوران حکومت گرتی ہے یا نہیں۔ آثار تو نہیں دکھ رہے، مگر یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے اس انداز سے حکومت کی آخری تاریخیں دی ہیں، اور یہ 2.5 سال کی حکومت کے دوران یہ دوسری بار ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو 2019 میں بھی اپوزیشن کے مینوئن یہی دعوے اور یہی وعدے تھے۔ نومبر 2019 میں مولانا فضل الرحمان کا دھرنا تھا، تبدیلی کا شور و غوغا تھا، دعوے کیے جا رہے تھے کہ دسمبر 2019 حکومت کا آخری مہینہ ہوگا، مگر جوش ولولہ سمندری جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ حکومت موجود تھی اور موجود رہی۔ سلیکٹرز کو اور اس حکومت کے اتحادیوں کو ڈیڈ لائن دیتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، جنوری 1 تک، اس سال کی اینڈ تک
ये हुकूमत को जाना पड़ेगा। नहीं निकालेंगे तो फिर मैं इन जियालों को नहीं रोक सकता हूँ। ये आज़ादी मार्च सिलेक्टेड हुकूमत, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा। तब्दीली आएगी, जादू टूना दफन होगा और यूटन दफन होगा। इस हुकूमत को जाना, 2 दिन की मोहलत है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें, वरना फिर अगले दिन हमने इससे आगे फैसले करने हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ। ये भी अहम बात है कि पिछले 4 माह के दौरान पीडीएम की जमातों के आपस में खलीज और कमज़ोर फैसला साजी ने हुकूमत को बयानिए को दरअसल तक़वियत पहुंचाई है। पीडीएम ने मुताद्दिद फैसलों पर यूटर्न लिया, हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी पीडीएम के फैसलों में तजादात का अब खुलकर इकरार किया है। इन जाली असेंबलियों में बैठे रहे या इस्तीफा दे दें, इस्तीफे इनके मुंह पर मारे, ऐसा ही होगा। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे, 400-500 इस्तीफे जब आ जाएंगे, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। खुद इक्तदार छोड़ने पर इत्तफाक कर लो, फिर ना कहना कि बताया नहीं। इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली को वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो? दम मस्कलंदर। जो इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बॉम्ब, और हम सब मिलके फैसले करेंगे कि हमारा एटम बॉम्ब का इस्तेमाल का जो स्ट्रैटेजी वो क्या होना चाहिए। अगर आप आईनी और जमहूरी तरीके के बात करें, वो किसी कानून के तहत हम चाहेंगे कि हम वजीर आजम को हटाएं, और इसी बात पे इंशाल्लाह ताला हम पीडीएम को क़यादत को एक पेज पे लेकर आएंगे। आज ही फैसला करें कि हम असम्बलियों से मुस्ताफी होंगे। मार्च आ रहा है, अगर मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो जाता है, पार्लियामेंट का एक हिस्सा इन जाली लोगों के हाथ में आ जाएगा। इन असम्बलियों के जरिए से अगर सेनेट के अगले मरहले के लिए इलेक्शन होते हैं तो जाहिर है कि वो एक जाली किस्म के इलेक्शन होंगे। ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के खिलाफ नहीं है। पीडीएम की तहरीक 20 सितंबर से 20 जनवरी तक इसने क्या सफ़र तय किया और आगे इसका क्या सफ़र रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर न्यूज़ एंकर, न्यूज़ एनालिस्ट, सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब। आप उन लोगों में शामिल तो नहीं है जिन्होंने इन वादों पे एतबार किया था, इन इरादों पे यकीन किया था, जो 20 सितंबर से हम सुन रहे थे मुख्तलिफ हवालों से। इसमें तारीखें थी, डेडलाइन थी, हुकूमत जाने के वक्त थे, फिर लाइन ऑफ एक्शन था, इस्तीफे थे, सेनेट का बॉयकॉट था। तो ये सब कुछ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। नहीं, मेरा ख्याल है कामरान के वो तो खुद पीडीएम में भी बहुत से लोगों को एतबार नहीं है उस बात पे कि ये गवर्नमेंट इस तरह चली जाएगी। जब आप प्राइवेटली बात करते हैं तो बड़े वाज़ेह तौर पे वो कहते हैं कि हमें पता है कि गवर्नमेंट इस तरह नहीं जा सकती, ना जाएगी, लेकिन हमने एक प्रेशर तो बिल्टअप करना है। परसों मैं प्रोग्राम कर रहा था अपना, तो यकीन माने हम उसके बाद भी कुछ लोगों से मिला, कुछ लोगों से बात हो रही थी। इवन जो सीनियर तरीन लीडरशिप है वो बड़े क्लियर हैं कि एक हद से आगे प्रेशर वो बन नहीं सकता, और उम्मीद उनकी ये है कि शायद हमने जो इतना बयानिया बना दिया था, और ये अब से कुछ अर्सा पहले की बात है कि उनका ख्याल था कि हम आर्मी लीडरशिप पे इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे। जब नाम ले के उन्होंने कहा, आर्मी चीफ का, डीजीआई का, सबका नाम ले के भी कहा, उनका ख्याल था कि इतना प्रेशर बन जाएगा कि समथिंग विल गिव। वो प्रेशर वहाँ पे नहीं है उस तरह, और ये इन पे भी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। इसलिए आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट इश्यूज उठ रहे हैं। अब ये जो 19th वाला हुआ, ये जो आज वाला इशू था इलेक्शन कमीशन के, मगर मालिक इसमें तो हमने ये देखा कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिहाज से भी एक बहुत ही ये एक डिजास्टर था, क्योंकि जितनी मुख्तसर ये गैदरिंग हुई है और जिस तरह से लैक ऑफ इंटरेस्ट, आम पॉपुलर रिस्पॉन्स इसमें नजर नहीं आया, ये तो कुछ और इंडिकेट कर रहा है। नहीं, ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना पीटर आउट करना, आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है बड़ा फर्क पड़ गया मूवमेंट के अंदर। जो एक बारी एक मोमेंटम आया था शुरू के 2-3 जलसों में, उसके बाद वो बिल्कुल पीटर आउट होता जा रहा है। देखिए, जो भी है ना, लोगों को भी समझ नहीं आती। मौलाना साहब है, सबसे ज़्यादा बड़ी बात करते हैं इस्तीफ़ों की। उनके भाई अभी भी लीडर ऑफ द अपोजिशन है केपीके में, उनके साहबजादे जौन से हैं वो भी MNA हैं, उनके एक भाई सेनेटर हैं। खुद वो अब बात करते हैं कि अब हम इलेक्शंस लड़ेंगे, सब कुछ होगा, अब हम JUI भी लड़ेगी।
یہ ان کا میسج اتنا مکسڈ میسج ہے کہ پیپل آر گیٹنگ کنفیوزڈ. آپ نے اگر ایک باری کوئی تو اس میں سے پارٹی اپنا کلیئر سٹانس لے, جب جس سے پوچھو وہ کہتا ہے جی ہم اب مشترکہ فیصلے ہوں گے. پیپلز پارٹی کلیئر تھی پہلے دن سے, انہوں نے کہا تھا دھرنا نہیں کریں گے, آج تک دھرنے پہ نہیں آئی. انہوں نے کہا تھا ہم استعفے نہیں دیں, آج تک استعفے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم الیکشنز میں حصہ لیں گے ضمنی میں, وہ لے رہے ہیں, اب سارے لے رہے ہیں. انہوں نے کہا سینٹ کے الیکشن میں بھی لیں گے, اب سارے. یہ آپ باتیں کرتے ہیں, میدان خالی نہیں کریں گے. تو مجھے یہ بتائیے, جب یہ فیصلے ہوئے تھے کہ ہم استعفے دیں گے, سب کچھ تھا, تب نہیں پتا تھا کہ میدان خالی ہوگا؟ کیا تب اپوزیشن کو نہیں پتا تھا؟ یہ جو اب ایک نیا لائن آف ایکشن آیا, حالانکہ اس میں اب یہ آیا کہ یوم کشمیر ہوگا, چلے وہ بھی ہوگا, اسرائیل نامنظور تحریک ہوگی. تو یہ اسرائیل نامنظور تحریک, پاکستان میں کیا اسرائیل منظور کوئی تحریک چل رہی ہے یا حکومت نے کچھ کہا ہے کہ وہ منظور کرنے والی ہے؟ اس وقت یہ پی ڈی ایم کی جو ڈائریکشن ہے یا جو تھا کہ حکومت کو گرائیں گے, اس سے اسرائیل نامنظور اور یوم کشمیر تو ایک ریچول ہے نا, 5 فروری کو ہوتا ہی ہے ظاہر ہے. نہیں, یہ آئی تھنک پنڈی جانے کے لیے لیجٹمائز طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیال نہیں تھا اپوزیشن کو کہ جب پنڈی کے انہوں نے بیانات دیے تو ان کا نہیں خیال تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جان سے ہیں, وہ سٹیٹمنٹ دے دیں گے آگے اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے جی ہمیں فوج کو اس پہ نہ لائیں, پنڈی آپ کا آنا بنتا نہیں ہے. ساتھ انہوں نے لائٹ ہارٹڈ کہہ دیا آپ آئیں گے تو ہم آپ کو چائے پانی پلائیں گے. یہ اب پنڈی جانے کا میرا خیال ہے ان کا لاسٹ وہ ایک طریقہ ہوگا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک, آپ دیکھیے گا یہاں تو آج بلاول نہیں آئے, اگر یہ پنڈی کی بات ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی سرکردہ رہنما اس میں نہیں آئے گا, بیکاز یہ ایک آخری فرسٹریٹڈ بیریئر ہوگا جس کو یہ توڑیں گے. فرق نہیں پڑنا, فرق نہیں پڑنا ابھی. لیکن سب سے بڑا خطرہ کامران, خطرہ گورنمنٹ کو اپوزیشن سے نہیں ہے, خطرہ گورنمنٹ کو گورننس کی کمزوریوں سے ہے. وہ سیریس خطرہ ہے گورنمنٹ کے لیے. اپوزیشن کا ایک ڈسرپشن رہے گی, خطرہ نہیں ہے. آپ نے کیا نوٹس کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی سٹیپ بیک کیا ہے پرہیپس کہ یہاں کی سچویشن, پھر ان کا جو اپنا ایک نیریٹو تھا, پھر یو کے اندر بھی ظاہر ہے کہ پوزیشن ان کی اب کوشچن ہو رہی ہے. مجھے اب ایک بتائیں, کیا آپ کچھ چیزیں بعد میں پتہ لگتی ہیں, کیا آپ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ شاید خاقان صاحب کو بھی آؤٹ آف دا بلو اجازت مل گئی امریکہ جانے کی ایک ایسے مرض کی عادت کے لیے جس میں آپ مریض کو مل نہیں سکتے؟ کیا ان کا لنڈن میں رکنا پیورلی ویسے ہی تھا؟ ضرور بیہائنڈ دا سینز باتیں تو ہو رہی ہیں, بیہائنڈ دا سینز میسیج تو ایکسچینج ہو رہے ہیں, لیکن ایسی چیزوں کا پتہ کچھ عرصے کے بعد لگتا ہے. آپ اور میں بیٹھ کے assumptions کر سکتے ہیں, لیکن چیزیں تو چل رہی ہیں نا بیہائنڈ دا سینز. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیہائنڈ دا سین ایک کیلکولیٹڈ بیک سٹیپنگ ہے, سٹیپ بیک کر رہے ہیں نواز شریف اور پوری اپوزیشن؟ مجھے اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. جب آپ نے اپنا بیانیہ اس ایکسٹریم پہ ایک باری لے جائیں کامران کہ آپ کچھ گلاس سیلنگز ٹوٹی پاکستان میں, آپ اور میں یہیں پہ ہماری عمر گزر گئی ہے. کبھی یہ ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ آرمی چیف کا بھی نام لے کے, ڈی جی آئی کا بھی نام لے کے, جرنیلوں کا نام لے کے اور ٹارگیٹڈ کیمپین چلے, اور وہ کشندو اتنا کر دیا جائے کہ آپ کو لگتا تھا کل یہ ہو جائے گا, پرسوں یہ ہو جائے گا. پھر آپ بیسک چیزوں سے بھی بیک سٹیپ کر جائیں, آپ ریزگنیشن سے بیک سٹیپ کر جائیں, بلکہ ریزگنیشن نہ دینا تو دور کی بات ہے, ٹوٹل یو ٹرن کر دیں الیکشنز میں حصہ لینے کا. آپ دیکھ لیجئے کہ جو ڈائریکٹ اٹیکس ہیں مریم کے, نواز شریف صاحب کے, وہ اب بڑے میوٹڈ ہو گئے. ابھی جب نواز شریف صاحب کا بیان آیا یہ اس کے اوپر بھی فنڈنگ کیس کے اوپر, اس کی لینگویج اور پہلے لینگویجز دیکھ لیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جو لوگ بھی ملے ہیں نواز شریف صاحب کو وہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بالکل نان کمپرومائزنگ موڈ میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے وہ نہیں ہوں گے, لیکن بلاول تو یہی ہیں, باقی لوگ بھی یہی ہیں, خود مولانا صاحب بھی یہی ہیں. یہ کافی زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں, اور کانٹرڈکشنز سیاست میں ہمیشہ کسی وجہ سے ہوتی ہیں. وہ وجہ کبھی آپ کو مجھے دیر سے پتہ لگتی ہے, کبھی لوگوں کو جلدی پتہ لگ جاتی ہے, لیکن کوئی وجہ ہوتی ہے تو رویے بدلتے ہیں, رویے ایسے نہیں بدلتے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے.